أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم لوگ ہر جمعہ کو سیرت کے بیانات سن رہے ہیں. یہ ہمارا سیرت کا 20واں جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے بارے میں. تو ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا طریقہ کیسا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سب سے زیادہ سرید پسند تھا، اور کدو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے. اور یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کی طرح سے بیٹھتے تھے، عاجزی، انکساری اور تواضع کی وجہ سے. اسی ذیل کے اندر بہت ساری باتیں رہ گئی تھی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل دینے والے کے لیے دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی مدینتنا. اور اس کے بعد وہ پھل مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے تھے. اور پھل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے تناول فرماتے تھے. سرید، جس کا ہم نے ذکر سنا ہے، یعنی گوشت کا جو شوربہ ہوتا ہے اس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر ڈال دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو کھانا پکتا ہے اس کو سرید کہتے ہیں. یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے اس کو بھی شوق سے تناول فرمایا. اور پینے کی چیزوں میں ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی سب سے زیادہ پسند تھا. اس کے علاوہ شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے. شربت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھل جو ہوتے تھے، تربوز ہے، ککڑی ہے، کھجور ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں سو جایا کرتے تھے، جلدی سے جلدی. اسی لیے حدیث میں آپ کی سنت بھی ہے کہ رات کو جلدی سونے کی فکر کرنا. اور ہمارے زمانے میں ہم رات کو لیٹ سے لیٹ سوتے، اس لیے ہماری فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے. اور پھر جب 1/3 رات باقی ہوتی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، وضو فرماتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے. اور جب فجر کی اذان ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہوتے تو آپ بیدار ہوتے، وضو کرتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے.
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے بعد بستر پہ لیٹے لیٹے ذکر اور تسبیح پڑھتے رہتے اور آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ اسی حالت میں اٹھتے اور مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی سونے کے اندر۔ اور سونے کا طریقہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہوتا تھا ایک چٹائی تھی جس کو بچھا دیا جاتا تھا اور آپ اسی پر آرام کرتے تھے۔ تکیہ جو تھا اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی اور دائیں کروٹ لیٹتے تھے کہ دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ دائیں کروٹ کیوں لیٹتے تھے؟ اس کے فائدے لکھے ہیں میڈیکل سائنس میں کہ ویسا سونے سے آپ نے جو کھانا رات میں کھایا ہے وہ اچھی طرح سے ہضم ہو جاتا ہے۔ آپ اگر الٹی کروٹ لیٹیں گے تو آپ کا جو معدہ ہے جس میں کھانا ہوتا ہے وہ زمین پہ دبا ہوا رہے گا تو کھانا اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوگا، پھر آپ صبح میں اٹھیں گے تو بھی آپ کو ڈکاریں آئیں گی، چھاتی میں جھلجھل ہوتا بہت سارے لوگوں کے، کیوں؟ کھانا صحیح ڈھنگ سے ہضم نہیں ہوا۔ لیکن سیدھی کروٹ لیٹیں گا آدمی، دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سوئے گا تو اس کا معدہ اوپر ہوگا اور پھر وہ اچھے طریقے سے پورے کھانے کو ہضم کرے گا، کھانا پوری طرح سے آدمی کا ہضم ہو جائے گا۔ سنت زندہ کرنے کا یہ فائدہ ملا، ثواب جو ملا وہ تو بے شمار ملا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملا، لیکن پھکٹ کے اندر آپ کی صحت بھی بن گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے میں معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سویا کرتے تھے، بغیر وضو نہیں سوتے تھے، وضو فرما کر سوتے تھے۔ وضو کر کے سونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسی رات میں آپ کو موت آ گئی تو آپ کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔ پھر بستر پہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں قل پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور یہ چاروں قل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر اس کو دھتکارتے تھے ایسا، اس طریقے سے، اور اس کے بعد چہرے پہ، سر پہ، بالوں پہ، بدن کے سامنے کے حصے میں، پیچھے کے حصے میں، پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے اور اس کی فضیلت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت چاروں قل پڑھ کر ایسا اس کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جادو سے، سحر سے، بری نظر سے، فتنوں سے، موت کے علاوہ ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج کل جو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم کو نظر لگ گئی، یا ہمارے گھر پہ نظر لگ گئی، یا ہمارے بیٹے کو نظر لگ گئی، بیٹی کو نظر لگ گئی، یا ہم کو خود کو نظر لگ گئی، یا کسی نے ہمارے گھر میں جادو کر دیا، یا کسی نے ہمارے گھر پہ اثرات کر دیا، اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے، آپ اپنے گھر پہ روزانہ رات کو سوتے وقت چاروں قل کا اہتمام کریں، اپنے بچوں سے بھی کرائیں، تو انشاءاللہ قیامت تک اگر کسی نے آپ کے گھر پہ بڑے سے بڑا بھی جادو کیا ہے اس کا اثر نہیں ہوگا اور آپ کو نظر بھی نہیں لگیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا، جادو ہوتا ہے اور نظر بھی لگتی ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، جادو کے اثرات بھی آدمی کے اوپر پڑتے ہیں۔